ایک سوال ہے جو بیک وقت سادہ بھی ہے اور پیچیدہ بھی، اور وہ یہ کہ کسی کو چاہنے میں اور کسی سے محبت کرنے میں کیا فرق ہے؟ میں ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں، آپ بھی کئی لوگوں سے ملے ہوں گے، اور آپ نے انہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں یا انہوں نے کسی سے محبت کی تھی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اکثر لوگ، جن میں میں خود بھی شامل ہوں، جس جذبے کو محبت کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بے شوقات محبت نہیں ہوتا، بلکہ کچھ اور ہوتا۔ ایک دفعہ تصور کیجئے کہ جب آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مثلاً آپ کسی بازار میں جا رہے تھے اور کسی چیز پر آپ کی نگاہ پڑی تو اس نے آپ کے دل کو لبھا لیا، آپ کو وہ پسند آ گئی، اور آپ اس کو حاصل کرنے کی جستجو آپ کے اندر پیدا ہوئی، اور اگر آپ کی بساط نہ ہوئی اس کو پا لینے کی تو آپ نے تگ و دو کی، محنت کی، اور جیسے تیسے کسی جوڑ جمع سے اسے حاصل کر لیا، اسے اپنے گھر لے آئے، اپنے کمرے کی زینت بنایا اور کسی طاق پر سجا دیا، اور اس سے ایک تسکین آپ کو حاصل ہوئی، یعنی جو آپ کو چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا، وہ چیز آپ کی دسترس میں ہے، اس لیے آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ چیزوں کے معاملے میں تو یہ رویہ ٹھیک ہے کہ چیزیں ہوتی ہی اسی لیے ہیں کہ انہیں حاصل کیا جائے، لیکن کیا لوگوں کے معاملے میں بھی یہی رویہ رکھا جانا چاہیے؟ یعنی جیسے آپ چیزوں کو حاصل کرتے ہیں یا وہ آپ کے لیے لا حاصل ہوتی ہیں، لوگوں کے بارے میں بھی اسی طرح سے خیال کیا جائے۔ یعنی ایک دفعہ اپنی ڈکشنری پہ ہم غور کر کے دیکھتے ہیں کہ جس شخص سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے لیے ہم کس قسم کے خیالات اور جملے رکھتے ہیں۔ وہ میرا ہے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، میرے علاوہ وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، تم پر صرف میرا حق ہے، میں نے اسے کھو دیا، کاش کہ وہ مجھے مل جائے۔ یعنی حاصل، لا حاصل، مل جائے، کھو دیا، یہ کس قسم کے جملے ہیں جو لوگوں کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ گویا لوگ بھی چیزیں ہیں جو اگر حاصل ہو جائیں تو خوشی ہوتی ہے، اور اگر لا حاصل رہیں تو ان کا جنون ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ کا اس کے قریب ہونے کو جی چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے قریب ہوں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ایک گہری تسکین آپ کو ملتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ایک شدید تکلیف ہوتی ہے، آپ بے حد اداس ہو جاتے ہیں، ایک لازوال قسم کا دکھ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا رویہ ہے کہ اس تکلیف کو، اس دکھ کو برداشت کرنے کے بجائے آپ ضد کرنے لگیں، واویلا کریں کہ چونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے ہو جاؤ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اپنے ساتھ تمہاری زندگی کو بھی اجیرن کر دوں، چونکہ تم نے مجھے انکار کیا اور مجھے تکلیف پہنچائی، تو اندر ہی اندر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ یعنی آپ بازار میں سے نکلے اور اکھاڑے میں داخل ہو گئے، محبت قبول نہ کی گئی تو آپ عداوت پر اتر آئے۔ جانتا ہوں کہ زبان کی اپنی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم سب لوگ محبت ہی کرنا چاہتے ہوتے ہیں لیکن اس کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن وہ صحیح طریقہ ہے کیا؟ سچی بات ہے کہ وہ پرفیکٹ میتھڈ آف لو، محبت کا آئیڈیل طریقہ مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن شاید یہاں سے شروعات کی جا سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو چیزوں کی طرح نہ سمجھیں، جس طرح ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں یا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ویسا معاملہ نہ کیا جائے۔ ہم یہ سمجھیں کہ لوگ چیزیں نہیں ہوتے، ان میں دل ہوتے ہیں، ان میں روح ہوتی ہے، اور ان کی اپنی تمنا ہوتی ہے، اپنے خواب ہوتے ہیں، اپنی پسندیدگی ہوتی ہے، اپنی منازل کا تصور رکھتے ہیں وہ، اور شاید وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں۔ شاید محبت یہ ہے کہ آپ کسی کو پسند کریں اور اسے اپنی پسندیدگی پیش کریں،
اور پھر اس کی انتخاب کا احترام کریں، اس کے فیصلے کا احترام کریں، خواہ وہ فیصلہ آپ کے حق میں نہ ہو. یہ ایک اچھے کردار کی نشانی بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھا کردار ہی محبت کر سکتا ہوں. اور اس سب سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ محبت اور چاہت کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ لوگوں سے وہ مختلف طریقے سے کی جاتی ہے اور چیزوں سے مختلف طریقے سے. یا یوں کہنا چاہیے کہ لوگوں سے چیزوں کی طرح محبت نہیں کرنی چاہیے اور چیزوں سے لوگوں کی طرح محبت نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم ایسا کریں تو شاید ہم اپنے ارد گرد کی تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے، اور سب سے اہم کہ ہم اپنے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے.